بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت قاسم علیہ السلام نے کربلا میں اپنی شجاعت کے کون سے کارنامے دکھائے؟ ازرق شامی جو کہ مشہور شاہ سوار تھا، اس کو کیسے واصل جہنم کیا؟ عمر ابن سعد لعین آپ کو دیکھ کر کیوں گھبرا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام روز عاشور 61 ہجری میں 14 سال کے تھے۔ روز عاشور امام مظلوم سے اجازت طلب کی اور میدان میں آئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک 14ویں کے چاند نے طلوع کیا، جس نے تلوار لگائے ہوئے لمبا پیراہن پہنا ہوا تھا۔ جب میدان میں آئے تو فرمایا، اے لوگو، میں فرزند حسن ہوں جو سبط پیغمبر ہیں۔ امام حسین تم ظالموں میں گرفتار ہیں، میں ان کے دفاع میں لڑنے آیا ہوں۔ اے ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ افسوس ہے تجھ پر اے ابن سعد، نواسہ رسول اور اس کے بچے پیاسے ہیں۔ جناب قاسم کے مبارز سن کر ابن سعد نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر ازرق شامی پر پڑی۔ ابن سعد نے ازرق کو بلایا۔ ازرق لعین بہت بڑا مغروری تھا۔ اس ملعون نے جنگ کا اسلحہ تک نہیں اٹھایا، کیونکہ اس جنگ کو وہ معمولی سمجھتا تھا۔ ابن سعد نے کہا، اے ازرق، ہر سال امیر کوفہ تجھے انعام دیتا ہے اور تو اپنی بہادری کے قصے سناتا رہتا ہے۔ ابھی تک تو نے کربلا میں اپنی کوئی بہادری نہیں دکھائی۔ لشکر میں سے کوئی شخص اس جوان کے مقابلے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا تم جا کر اس جوان سے جنگ کرو۔ ازرق ابن سعد کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہا، اے ابن سعد، شام کے شاہ سوار مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں، اب تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو تاکہ ایک بچے سے جنگ کروں۔ یہ بچہ ہے، اس کے منہ سے ابھی تک دودھ کی خوشبو آ رہی ہے، لہٰذا کسی اور کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیجو۔ ازرق کی بات سن کر ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم، اس بچے کو معمولی مت سمجھو۔ اگر یہ پیاسا نہ ہوتا تو تنہا 1000 لشکریوں کے لیے کافی تھا۔ یہ حسن کا فرزند اور علی کا پوتا ہے، شجاعت اسے ورثہ میں ملی ہے۔ تم جاؤ اور اس کی بہادری کا نظارہ کر لو۔ ازرق نے جب یہ دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اس کے چاروں بیٹے شجاعت و بہادری میں مشہور تھے۔ ازرق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس جوان کا سر کاٹ کے لاؤ۔ ازرق کا بڑا بیٹا تمام جنگی اسلحہ سے آراستہ ہو کر جناب قاسم کے مقابلہ کے لیے آیا۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی اور شہزادے پر حملہ کر دیا۔ جناب قاسم نے جب یہ دیکھا کہ ایک سوار تلوار لہرائے میرے سر پر آ پہنچا ہے تو ڈھال سے اپنے آپ کو بچایا۔ تلوار کے وار سے ڈھال 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس وار سے جناب قاسم کا بایاں ہاتھ زخمی ہو گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو جناب محمد بن انس کو ایک اور ڈھال دے کر شہزادے کی طرف بھیجا۔ شہزادے نے اپنا عمامہ پھاڑ کر زخم پر باندھا۔
نئی ڈھال ملتے ہی شہزادے نے تلوار سے ازرق کے بیٹے پر کاری ضرب لگائی کہ وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جناب قاسم نے اس کی قیمتی تلوار اٹھائی اور لشکر یزید کی طرف متوجہ ہوئے۔ ازرق کا دوسرا بیٹا آیا اور ہذیان بکنے لگا۔ شہزادے نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب شہزادے نے ازرق کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا تو ازرق گریبان چاک کر کے خیمے میں گیا، جنگی اسلحہ اٹھایا اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ازرق کو دیکھا تو شہزادے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کیونکہ ازرق کی شجاعت پوری دنیا میں مشہور تھی اور یہ بڑا بے رحم اور مغروری انسان تھا۔ خیمہ میں مخدرات عصمت نے حکم امام پر شہزادہ قاسم کی کامیابی کے لیے دعا کے ہاتھ بلند کیے۔ لشکر یزید کی صفیں غور سے یہ جنگ دیکھ رہے تھے کہ ان دونوں میں سے کون غالب آتا ہے۔ ازرق نے پہلے نیزے سے جناب قاسم پر حملہ کیا۔ شہزادے نے بھی مقابلہ کے لیے نیزہ اٹھایا۔ دونوں کے درمیان 12 مرتبہ نیزوں کا رد و بدل ہوا۔ ازرق غضبناک ہوا اور نیزہ جناب قاسم کے گھوڑے کے پیٹ میں مار دیا۔ گھوڑا زخمی ہو کر گرا تو جناب قاسم پیدل ہو گئے۔ جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو محمد ابن انس کو تازہ دم گھوڑا دے کر روانہ کیا۔ جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار سے ازرق پر ایک زبردست حملہ کیا کہ ازرق 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ فوج یزید یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور شہزادے کی شجاعت و بہادری پر حیران تھی کہ کس طرح سے شہزادے نے شام کے نامور شاہ سوار کو خاک میں ملا دیا۔ جناب قاسم ازرق کا گھوڑا لیے ہوئے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام مظلوم نے جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔